ملک ریاض والا ایشو ہے، بحریہ ٹاؤن والا، وہ اب اور بھی ایک سٹیپ جو ہے وہ اور آگے چلا گیا. ملک ریاض کی اور پاکستان پیپلز پارٹی کا آپس میں کتنا گہرا تعلق ہے، تو کیا موجودہ اسٹیبلشمنٹ یا نیب وہ اس حد تک جائے گی بحریہ ٹاؤن کراچی کو جو ہے وہ کھنگال کے رکھے؟ مشتبہ شخص نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف توہین آمیز اور بدنیتی پر مبنی پوسٹ کی ایک گروپ ایڈمنسٹریٹر کو گرفتار کر لیا گیا. بھارت سے ایک بڑی عجیب خبریں آئی ہیں. 300 سے زیادہ ہیلی کاپٹر جو ہیں وہ کچرا لٹرلی ثابت ہوئے ہیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں جو خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس پہ تفصیل سے بیٹھ کے بات کریں گے. بڑی انٹرسٹنگ خبریں سامنے آ رہی ہیں. خاص طور پہ میرا خیال میں جو ملک ریاض والا ایشو ہے، بحریہ ٹاؤن والا، وہ اب اور بھی ایک سٹیپ جو ہے وہ اور آگے چلا گیا ہے. اور I'll tell you why. یہ میں ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے، ایک نئی اس معاملے کے اندر جو ہے وہ ایک نیا کرو آیا ہے جو میرے خیال میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ بھارت سے ایک بڑی عجیب خبریں آئی ہیں. 300 سے زیادہ ہیلی کاپٹر جو ہیں وہ کچرا لٹرلی ثابت ہوئے ہیں. یہ کیا معاملہ ہے، اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں. تو بڑی انٹرسٹنگ خبریں، اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. کل ہم اپنا ایک خصوصی پوڈ کاسٹ جاری کرنے جا رہے ہیں، اور یہ جو پوڈ کاسٹ ہے، طیبہ راجہ پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹر ہیں، ٹکٹ ہولڈر، ان کو نامنیٹ کیا گیا تھا ریزرو سیٹس کے لیے. ان کے ساتھ ہم نے خصوصی پوڈ کاسٹ کیا ہے. ویری انٹرسٹنگ گرل. مطلب ظاہری بات ہے، ان کی رائے ہے، ان کی رائے سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم نے ان کو بلانے کا مقصد جو ہے وہ یہ تھا کہ کیا تھاٹ پروسیس ہے ان کا، جیل کے اندر کیا کچھ ہوا، جیل کے بعد طیبہ راجہ جو ہے وہ کتنی تبدیل ہوئی ہیں. بڑی ڈیٹیل سے اس پہ گفتگو ہوئی. تقریباً 1.5 گھنٹے کا یہ پوڈ کاسٹ ہے. کل دوپہر کو 12 بجے یہ ریلیز کیا جائے گا، اسے دیکھنا مت بھولیے گا. اور ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا ہوا، چونکہ اب ہم 17 لاکھ سبسکرائبر سے صرف تقریباً 2000 سبسکرائبرز دور رہ گئے ہیں اپروکسیمیٹلی. اور آپ کی مدد سے انشاءاللہ یہ نمبر بہت جلد، یہ مائل سٹون جو ہے وہ بہت جلد اچیو ہونے والا ہے. سو ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب اف یو ہیونٹ ڈن دیٹ. سب سے پہلے جو خوشخبری، میرے خیال میں اگر وہ میں شیئر نہ کروں تو بہت زیادہ ناانصافی ہوگی، اور وہ خوشخبری جو ہے وہ جناب کرکٹ کے میدان سے ہے، جہاں پہ پاکستان نے کمال پرفارمنس دکھائی آج جب دوسرے ٹیسٹ میچ کا آغاز ہوا، جس کے اندر آج جو ہے وہ ایک ہیٹرک بھی سکور ہوئی. اور نعمان علی دا فرسٹ اسپنر ٹو ایکچولی اسکور اے ہیٹرک فرام پاکستان. اس سے پہلے جتنی بھی ہیٹرکس ہوئی تھیں وہ سب کی سب جو ہے وہ فاسٹ بالرز کی جانب سے، 2 وسیم اکرم کی جانب سے، اسی طرح نسیم شاہ بھی اس کے اندر شامل ہیں، اور بھی کرکٹرز ہیں، لیکن سب کے سب فاسٹ بالرز تھے. لیکن آج جو ہے وہ نعمان علی نے پہلے پاکستانی اسپنر جو ہیں وہ بنے ہیں جنہوں نے ہیٹرک جو ہے وہ حاصل کی ہے. اور مطلب ویسٹ انڈیز کا بہت برا حال تھا. ایک موقع کے اوپر جو ہے 54 رن کے اوپر 8 کھلاڑی ان کے آلریڈی آؤٹ ہو چکے تھے، لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے وہ اننگز کو جو ہے وہ بلڈ اپ انہوں نے کرنا شروع کیا، اور 163 رنز تک جو ہے وہ یہ آخر بالآخر جو ہے ویسٹ انڈیز اس کو لے جانے میں کامیاب ہو گیا. لیکن اس کے اندر جو شاندار پرفارمنس رہی وہ اس مرتبہ نعمان علی نے 6 وکٹیں ٹوٹل حاصل کی. بہت زبردست. مطلب وہ جو ایک اسپنر والا جو ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے اسپنرز کے لیے، جو ہے وہ اسپنر فرینڈلی ٹریکس جو ہیں وہ بنائے جا رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے پاکستانی اسپنرز جو ہیں دے پرفارمنگ ایکسیپشنلی ویل. میں تو بلکہ اس بات پہ سوچنے پہ حیران ہوتا ہوں کہ اس کے اوپر بہت ڈبیٹ ہو رہی ہے کہ جناب اس سے فاسٹ بالرز جو ہیں وہ ڈسکریج ہوں گے. پاکستانی فاسٹ بالرز، شعیب اختر کس طرح آئے گا، وسیم اکرم، وقار یونس، ایسے بڑے بڑے لیجنڈز جو ہیں وہ کب کس طرح آئیں گے اگر آپ نے اسپنر سارے ہی اسپننگ ٹریکس جو ہیں وہ بنانا شروع کر دیے. بڑی لمبی ڈبیٹ ہے اس پہ، فار اور اگینسٹ اس کے اوپر ڈبیٹ ہوتی ہے. لیکن ایک پوائنٹ جو بڑا مجھے ویلڈ لگتا ہے اس سارے معاملے میں، میرے خیال میں عاقب جاوید نے بھی اس کے اوپر بات کی، شان مسعود نے بھی اس کے اوپر بات کی، اور وہ یہ تھی کہ جناب جو باقی مالک ہیں، مطلب انگلینڈ ہو گیا، ساؤتھ افریقہ ہو گیا یا آسٹریلیا ہو گیا، یہ لوگ جب پیس فرینڈلی پچز بناتے ہیں جہاں پہ ان کے سیمرز کو، ان کے فاسٹ بالرز کو جو ہے وہ ہیلپ ملتی ہے، تو تب کوئی کچھ کیوں نہیں کہتا کہ جناب یہ کیا کیا آپ نے. مطلب تب وہاں پہ وہ اپنا ہوم ایڈوانٹیج استعمال کرتے ہیں نا، تو پاکستان کیوں نہ کرے؟ پاکستان آخر اسپننگ ٹریکس کیوں نہ بنائے اگر اسے پاکستان کو ایڈوانٹیج ہوتا ہے؟ بلکہ اس نقطے کے اوپر، اس مدعے کے اوپر تو ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ یار اس سے پہلے کیوں نہیں کیا ہے سب کچھ. اور مطلب نعمان علی جس نے اب اپنی عمر لگا دی ہے بالنگ کرتے کرتے، اس عمر میں جا کے ہی از اچیونگ سو مچ، تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ پہلے کیوں نہیں کیا؟ مطلب میں چیک کر رہا تھا 38 سال ان کی عمر ہو چکی ہے. اس عمر تک عام طور پہ کرکٹرز ریٹائر ہونے کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، لیکن نعمان علی نے اس ایج میں جا کے جو ہے وہ پاکستان کے لیے اتنی زبردست جا کے پرفارمنس دی ہے. تو یہ سب کچھ جو ہے وہ آخر پہلے کیوں نہیں ہوا؟ سو پاکستان لکس انٹو گڈ کنٹرول. کمانڈ جو ہے وہ تگڑی لگ رہی ہے دوسرے ٹیسٹ میچ کے اندر بھی، تو لیٹس ہوپ کہ پاکستان ونز دس ون. اچھا جی، اب آ جائیں ذرا بحریہ ٹاؤن کے معاملے کے اوپر. ملک ریاض والا ایشو جو ہے، آپ جانتے ہیں کہ نیب کی جانب سے ایک پریس ریلیز جاری کی گئی تھی کہ جناب ملک ریاض کے خلاف جو ہے وہ تحقیقات ہو رہی ہیں، ان کے اوپر بڑے سنگین الزامات ہیں، کراچی کے حوالے سے بھی، لاہور کے حوالے سے بھی، اسلام آباد کے حوالے سے بھی.
اور جو بھی انویسٹرز یا بائرز جو ہیں جو بحریہ ٹاؤن کے ساتھ بی ٹی پراپرٹیز ادھر یو اے ای کے اندر جو ہے وہ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں یا وہاں پہ پیسہ لگانا چاہتے ہیں، وہ ذرا ہوشیاری کے ساتھ کام لیں، دھیان رکھیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ بھی تحقیقات کے زمرے میں آ جائیں. تو مطلب نیب نے کلیئر کٹ جو ہے وہ اپنی ایک پوزیشن لی، ڈسکریج کیا ان لوگوں کو جو ملک ریاض کے ساتھ بزنس کرنا چاہتے تھے. لیکن ناؤ ایک اور فردر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس میں اب یہ ایک قدم اور آگے چلا گیا ہے، اور ہوا یہ ہے کہ نیب نے جو ہے وہ باقاعدہ اس تحقیقات کا آغاز تو کر ہی دیا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ مختلف اشتہارات جو آپ اس کو اسکرینس کے اوپر دیکھ رہے ہیں، یہ مختلف اشتہارات جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے شائع کیے گئے ہیں، اور کلیئر کٹ مطلب ایک پوزیشن جو ہے وہ نیب نے اس سلسلے میں اب لے لی ہے. اور اس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ نیب جو ہے نا وہ کسی طور پہ بھی، بلکہ میں اس کو پڑھ دیتا ہوں، گورنمنٹ آف پاکستان نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کراچی پبلک نوٹس انکوائری اگینسٹ مینجمنٹ آف مسز بحریہ ٹاؤن پرائیویٹ کراچی اینڈ ادرس فار چیٹنگ پبلک ایٹ لارج ان دیئر ہاؤسنگ پروجیکٹس. The NAB Karachi is conducting an inquiry against management of Bahria Town Karachi and others on the allegations of cheating public at large at their housing projects by receiving and misappropriating their hard-earned money. If you are a victim of this cheating fraud, you are requested to submit your complaints through post to National Accountability Bureau, PRC Building 197/5, Dr. Daud Pota Road, Karachi. تو یہ انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ کے پاس بھی کوئی اگر کمپلینٹس ہیں تو آپ ہم سے اس ایڈریس کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد آ رہا ہے ڈان نے ایک بڑا زبردست اس کے اوپر جو ہے وہ پورا ایک فیچر کیا تھا بحریہ ٹاؤن کراچی کے اوپر، اور میرے خیال میں وہ جو جرنلسٹ تھی ایک خاتون تھی، جو بڑا زبردست انہوں نے کام کیا تھا، آئی ہیو ٹو کمینڈ اٹ. اور اس کے اندر بتایا گیا تھا کہ خاص طور پہ بحریہ ٹاؤن کراچی جو ہے اس کے اندر کیا کیا کچھ ہوا ہے. لیکن دو چار اس میں پرابلمس ہیں. پرابلمس یہ ہیں کہ اگر یہ معاملہ کھلا، اگر یہ کتابیں کھلیں، یہ فائلیں کھلیں، تو معاملہ تو پھر بحریہ ٹاؤن تک تو نہیں رکے گا نا، پھر ملک ریاض تک تو نہیں رکے گا، پھر تو اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی تک بھی جو ہے وہ کہانی جائے گی، پھر آرم ٹوسٹنگ جو ہے وہ وہاں پہ بھی ہوگی، پھر پیپلز پارٹی بھی جو ہے کچھ تھوڑی سی ناراضگیاں شو کرے گی کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے اور بند کریں ان فائلوں کو، یہ سارا کچھ جو ہے مطلب ملک ریاض کی اور پاکستان پیپلز پارٹی کا آپس میں کتنا گہرا تعلق ہے، مطلب یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. تو کیا موجودہ اسٹیبلشمنٹ یا نیب، چلے میں اس طرح کر لیتا ہوں، کیا وہ اس حد تک جائے گی کہ بحریہ ٹاؤن کراچی کو جو ہے وہ کھنگال کے رکھے؟ لیٹس سی میں صرف اتنی بات کہوں گا کہ لیٹس سی. ایک اور ڈیولپمنٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے ہی جو ہے وہ آ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو چیئرمین سینٹ ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب، انہوں نے سینیٹر اعجاز چودھری کے پروڈکشن اور آرڈر جاری ہونے کے باوجود ان کو پیش نہ کیے جانے کے خلاف ایز اے پروٹیسٹ انہوں نے سینٹ کا اجلاس جو ہے وہ اس کو چیئر کرنے سے انکار کر دیا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہوگا نہیں، کل بھی بلکہ بتایا جا رہا ہے کہ یوسف رضا گیلانی جو ہے وہ ادھر ہی موجود تھے، مطلب پارلیمنٹ کی بلڈنگ کے اندر ہی موجود تھے، لیکن انہوں نے آ کے سینٹ کا اجلاس جو ہے اسے چیئر نہیں کیا ایز اے سائن آف پروٹیسٹ. میرے خیال میں بڑی زبردست بات ہے. یو ہیو ٹو کمینڈ یوسف رضا گیلانی فار ٹیکنگ دا اسٹینڈ، کہ ظاہری بات ہے بھائی آپ نے ان کو مطلب ٹکا ٹوکری کر کے رکھ دیا ہے. چیئرمین سینٹ ہے وہ، اور چیئرمین سینٹ جو ہے وہ اگر اپنے ایک سینیٹر کو بلوا رہے ہیں، اس کا پروڈکشن آرڈر جاری کر رہے ہیں، پہلے تو یہاں پہ ہوتا نہیں ہے، اور اگر ہو رہا ہے تو آئی تھنک کہ ان کو بالکل پیش کیا جانا چاہیے. کوئی بات سمجھ نہیں آتی کہ مطلب پاکستان کا اتنا انسیف ہو گیا کہ ان کو ٹینک میں ڈال کے جو ہے وہ لایا جائے سینٹ کے اندر. لانا چاہیے، بالکل لانا چاہیے. اور میرے خیال میں یوسف رضا گیلانی صاحب اگر اس کے اوپر ایک پرنسپل سٹانس لے رہے ہیں، سو آئی تھنک یہ بہت اچھی بات ہے. اعجاز چودھری صاحب کو جو ہے ہر صورت سینٹ کے اندر پیش کیا جانا چاہیے. اچھا جی، اس کے علاوہ کچھ اور بڑی اہم خبریں ہیں. ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر جو ہے وہ میرے سامنے سے گزری، آئی وانٹ ٹو شیئر دیٹ. میں بڑا حیران ہوا اس خبر کو پڑھتے ہوئے، اور وہ یہ ہے کہ پنجاب کے ضلع پاک پتن میں، یہ آپ کے سامنے ایف آئی آر بھی میں پیش کر رہا ہوں، یہ ایک بیسکلی ایک گرفتاری وہاں پہ ہوئی ہے، اور گرفتاری کے چکر میں ہوئی ہے کہ ایک واٹس ایپ گروپ کے اندر جو ہے وہ مریم نواز کے خلاف جو ہے کوئی توہین آمیز پوسٹ جو ہے وہاں پہ شیئر کی گئی واٹس ایپ گروپ میں، اور اس کے اوپر جو ہے وہ کمپلینٹ ہوئی ہے، اور اس کمپلینٹ کے اندر واٹس ایپ گروپ کا جو ایڈمن ہے اسے گرفتار کر لیا گیا ہے. اور یہ پوسٹ جو ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ جی مشتبہ شخص نے جان بوجھ کر غیر اخلاقی توہین آمیز پوسٹ سوشل میڈیا پر ڈالی، جبکہ گروپ ایڈمن نے اسے ڈیلیٹ نہیں کیا اور گروپ کے دیگر ممبران کو پوسٹ دیکھنے کا موقع فراہم کیا، حالانکہ اسے ادراک تھا کہ پوسٹ غیر اخلاقی، جارحانہ اور غیر قانونی ہے. ایف آئی آر میں کہا گیا ہے جی گروپ چلانے والوں نے عوام میں افراتفری پھیلانے کی کوشش کی ہے، اور پاک پتن کے ڈی پی او جاوید چدر نے جاری بیان میں گروپ ایڈمن کو گرفتار کرنے اور پاک پتن میں پیکا ایکٹ کے تحت پہلا مقدمہ درج کرنے کی تصدیق. یہ جو پیکا ایکٹ منظور ہوا ہے، یہ اس کے تحت یہ پہلا مقدمہ جو ہے وہ درج ہوا ہے. اور ڈی پی او کا کہنا ہے کہ مشتبہ شخص نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف توہین آمیز اور بدنیتی پر مبنی پوسٹ کی ہے. گروپ کے ایڈمنسٹریٹر کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اچھا، اب اس سے دو چار چیزیں جو ہیں وہ پتہ لگتی ہیں.
کہ نیکسٹ ٹائم مطلب میں اف آئی ایم انڈرسٹینڈنگ اٹ کریکٹلی کہ ارسپیکٹو کہ آپ نے واٹس ایپ گروپ میں کچھ شیئر کیا ہے یا نہیں کیا, اگر آپ گروپ کے ایڈمن ہیں, مطلب آپ کے انڈر جو ہے وہ 50 60 70 100 150 200 لوگوں کا اگر ایک گروپ ہے اور اس کے اندر کسی اور نے بھی کچھ پوسٹ کیا ہے, تو ذمہ داری آپ کے اوپر آئے گی کہ آپ نے اس کو ڈیلیٹ کرنا ہے. تو اب اس کے اوپر بڑی ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ یار مطلب واٹس ایپ گروپ جو ہے وہ ایک قسم کا کلوز سرکل گروپ ہوتا ہے, کچھ بھی ہو جائے, وہ کوئی ملینز کے اندر یا ایسی اس کی ریچ نہیں ہوتی, ایک کلوز سرکل. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کے اندر ایک مٹیریل کی ڈسٹریبیوشن ضرور ہوتی ہے, مطلب ایک چیز سے دوسری جگہ سے تیسری جگہ, یہ ضرور اس میں ہوتا ہے. تو کیا واٹس ایپ گروپ کے اندر ہونے والی گفتگو کے اوپر بھی جو ہے وہ کیا اب کیسز بنیں گے, اس طرح ہوگا؟ یہ انپریسیڈنٹڈ ہے, اس سے پہلے آج تک یہ نہیں ہوا. کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ مریم نواز جو ہیں وہ بہت زیادہ آگے جا رہی ہیں اس معاملے میں. ٹھیک ہے, میرا خیال میں خواتین کی جو ایک عزت و احترام ہے اس پہ کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے, لیکن کیا اس حد تک بھی آگے چلے جانا چاہیے کہ واٹس ایپ گروپوں میں کیا بات ہو رہی ہے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ ایکشن ہوگا؟ سو اٹس ڈیبیٹیبل. آپ کا کیا کامنٹ ہے؟ آئی وانٹ یو کہ آپ بھی اس کے اوپر جو ہے وہ کامنٹ ضرور کیجیے گا. اس کے علاوہ ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی. فواد چودھری صاحب نے کل ایک ٹویٹ کیا جس کے بعد لوگوں نے جو ہے وہ ان کا ماضی کچھ یاد دلایا. چوئی صاحب نے جو ہے وہ ٹویٹ کیا, ان کی مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے, اور انہوں نے ٹویٹ کے اندر لکھا کہ سیاسی گھٹن اور حبس کے اس موسم میں مولانا فضل الرحمان جیسے جید اور دلیل کے ساتھ گفتگو کرنے والے سیاستدان سے ملاقات خوشگوار ماحول کا باعث بنتی ہے. ہماری سیاست کا کیا واقعہ ہے کہ جس کے مولانا فضل الرحمان یعنی شاید نہیں. افغانستان کے معاملے پر ان جیسی دسترس کا دعویٰ کم لوگ کر سکتے ہیں. ان سے طویل ملاقات بھی وقت کی تنگی کا گلہ ہی لے کر ختم ہوتی ہے. سوموار کو تحریک انصاف کا وقت مولانا سے ملاقات کرے گا تو سیاست میں اور رنگ بکھریں گے. اچھا, اب مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے میں چوئی صاحب کے نا تھوڑا سا میں ٹائم لائن کو میں چیک کر رہا تھا. ریسنٹلی ان دا لاسٹ 1 year اور سو مولانا صاحب کے حوالے سے نا انہوں نے کافی اچھے ریمارکس دینا شروع کیے. ان کا تھاٹ پروسیس مولانا صاحب کے حوالے سے کافی چینج ہوا ہے, ان کی رائے تبدیل ہوئی ہے مولانا صاحب کے حوالے سے. لیکن چند لوگوں نے چوئی صاحب کے اسی ٹویٹ پہ جو ہے وہ کچھ جواب دیے ہوئے تھے. 14 فروری 2020 کا ویلنٹائنس ڈے 2020 کا ایک ٹویٹ ہے فواد چوئی صاحب کا. اس میں لکھتے ہیں مولانا فضل الرحمان نے خود اعتراف کیا کہ حکومت کو گرانے کی سازش کی اور غیر مرئی قوتوں کا کندھا استعمال کیا, لہٰذا وزیر اعظم عمران خان کا کہنا کہ بغاوت کا مقدمہ ہونا چاہیے بالکل درست رد عمل ہے. جے یو آئی کا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ سے فنڈنگ کا جھگڑا ہے ورنہ سب ایک ہیں. سو یعنی ایک وقت میں فواد چوئی صاحب جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف اور دیگر پی ڈی ایم کے لوگوں کے خلاف جو ہے وہ بغاوت کا مقدمہ تک درج کرنے کے لیے تیار ہوئے تھے, وہ ان کو اس قابل سمجھتے تھے. لیکن آج ان کی مولانا صاحب کے حوالے سے جو رائے ہے وہ کافی تبدیل ہوئی ہے. 1 دسمبر 2020 وہی سال ہے, آج سے 4 سال پہلے کی بات ہے. انہوں نے ٹویٹ کیا, احتجاج کی کال کے پیچھے مولانا فضل الرحمان کا ایجنڈا تحریک میں تشدد لانا ہے. اس ٹولے کے نزدیک انسانی زندگیوں کی کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں ہے. صوبائی حکومتوں کو کہنا چاہتا ہوں بہت احتیاط کریں, اب اس فسادی ٹولے کو تشدد کے علاوہ کوئی راستہ نہیں سوج رہا. پی ڈی ایم اسپریڈنگ کووڈ. اچھا, یہ وہ بیسکلی وہ ٹائم تھا جب کووڈ وغیرہ جو ہے وہ کافی حد تک پھیلا ہوا تھا اور اجتماع جو تھا اس سے گریز کرنے کا کہا جاتا تھا ڈاکٹرز کی جانب سے. تو چوئی صاحب جو ہے اس وقت ان کو ایک فسادی ٹولہ قرار دے رہے تھے. مولانا فضل الرحمان کی جماعت کو یا ان کے جو ورکرز تھے ان کے ایک فسادی ٹولہ یہ قرار دے رہے تھے. لیکن اس کے بعد حالات بدل گئے, جذبات بدل گئے. ہو جاتا ہے, ظاہری بات ہے, آپ کی رائے تبدیل ہوتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ. آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ سے غلطیاں ہوئی ہیں ماضی کے اندر, آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. میں بھی سیکھتا ہوں, ایسی بات نہیں ہے. لیکن آبویسلی وین یو ڈو دیٹ تو پالیٹکس کے اندر جو ہے پھر آپ کو یو ٹرن کا ایک تانا تو دیتے ہیں. ایسا تو نہیں ہوتا کہ لوگ آپ کو یہ تانا نہ دیں کہ جناب آپ نے اپنے معاملے کے اوپر جو ہے وہ یو ٹرن لے لیا ہے. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ مذاکرات کے حوالے سے بھی پاکستان تحریک انصاف سے جڑی میں شیئر کرنا چاہوں گا, اور وہ یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر نے ایک بیان دیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ جناب مذاکرات جو ہے وہ دوبارہ بھی شروع ہو سکتے ہیں. میں مذاکرات کا حامی ہوں اور مذاکرات شروع ہونے چاہیے, اور آخر معاملہ جو ہے وہ مذاکرات کے ذریعے ہی ہینڈل ہوں گے. تو لگا اس طرح کہ جیسے یہ معاملہ جو ہے ابھی چل رہا ہے اور یہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے. تو لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب نے اس کے اوپر جو ہے وہ کامنٹ کیا. انہوں نے کہا جی ایک بات طے ہے کہ مذاکرات جو ہے وہ ختم ہو چکے ہیں. تو دو مختلف رائے مذاکرات کے حوالے سے پی ٹی آئی کے اندر جو ہے وہ پائی جاتی ہے. جو ہاکش ٹون لیے ہوئے لوگ ہیں پی ٹی آئی کے اندر وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیر از نو گوئنگ بیک, مذاکرات ختم ہو چکے ہیں, اب اس کے اوپر جو ہے وہ مزید کوئی بات نہیں ہوگی. لیکن جو ڈوز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں, ابھی بھی مذاکرات ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر بھی ہو رہی ہے, ذرا اس کے بارے میں بھی آپ کو معاملات شیئر کرتے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اعلامیہ کے مطابق 27 جنوری کو
یعنی کہ پیر والے دن کورٹ روم نمبر 2 میں جو ہے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں کی سماعت ہوگی اور کیس کی سماعت جو ہے وہ لارجر بینچ کرے گا. یہ اس کے اعلامیہ کے مطابق کورٹ روم نمبر 2 میں داخلہ خصوصی پاسز سے مشروط ہے اور صرف جو کنسرنڈ وکلا ہیں یا صحافی جن کے پاس کارڈز موجود ہیں وہ آ کے اس کو اٹینڈ کر سکتے ہیں. تو اس سلسلے میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ نے جو ہے وہ ایک جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ایڈیشنل رجسٹرار کے خلاف جو توہین عدالت کا کیس تھا, اس سلسلے میں جسٹس منصور علی شاہ نے انٹرا کورٹ اپیل کے بینچ پر اعتراض اٹھا دیا ہے اور جسٹس منصور علی شاہ نے ججز کمیٹی کو بیسکلی خط لکھا ہے اور اس میں جسٹس جمال مندخیل اور جسٹس محمد علی مظہر کی بینچ میں شمولیت پر انہوں نے اعتراض کر دیا ہے. بیسکلی اس کے اوپر جو ہے وہ 6 رکنی ایک بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے اور اس میں جسٹس جمال مندخیل کی سربراہی میں جسٹس محمد علی مظہر, جسٹس اطہر من اللہ, جسٹس حسن اظہر رضوی, جسٹس شاہد وحید اور جسٹس مصرت ہلالی شامل ہیں. انہوں نے اس پورے لیٹر کے اندر جو ہے وہ بڑی تفصیل سے بات لکھی ہے. انہوں نے کہا کہ جی پہلے مجھے بتایا گیا تھا کہ یہ جو بینچ ہے میرے ساتھ اس کے اوپر پوری طرح مشاورت نہیں کی گئی اور مجھے صرف اطلاع دے دی گئی ہے کہ جناب یہ بینچ جو ہے اس طرح 6 رکنی بن گیا ہے. تو انہوں نے بیسکلی جو اعتراض کیا ہے جسٹس منصور علی شاہ نے, انہوں نے کہا کہ جسٹس جمال مندخیل اور جسٹس محمد علی مظہر آئینی کمیٹی کا حصہ ہے. آئینی کمیٹی نے ہی ہم سے منتقل ہونے والا کیس اپنے پاس لگایا ہے. تو یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ان کے مطابق جو ہے وہ یہ آتا ہے, اس وجہ سے یہ کیس ان کو نہیں سننا چاہیے. انہوں نے کہا جی انٹرا کورٹ اپیل کے لیے بطور کمیٹی رکن 5 رکنی بینچ کی تجویز دی تھی. چیف جسٹس نے کہا کہ 4 رکنی بینچ بھی کافی ہوگا. جب بینچ بنا تو اس میں 6 ججز شامل تھے. تو یہ, اور انہوں نے کہا مجھے واٹس ایپ کے ذریعے جو ہے وہی ساری انفارمیشن دی گئی ہے کہ جناب یہ بس یہ اس طرح بینچ جو ہے وہ بن گیا. تو اس کے اوپر جو ہے انہوں نے اعتراض کیا ہے. اعتراضات کی بات ہو رہی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سردار لطیف کھوسا, انہوں نے بھی اعتراض کیا ہے اور انہوں نے اعتراض کیا ہے شیر افضل مروت کے اوپر. وہ آج کل کینیڈا کے دورے پہ ہیں, تو ٹورانٹو میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ شیر افضل مروت جو ہیں ایک ان گائیڈڈ میزائل ہیں. وہ اچھے آدمی ہیں مگر جارحانہ انداز میں تیز بھاگتے ہیں جس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اگر وہ سلمان اکرم راجہ یا بیرسٹر گوہر کو گالیاں دینا شروع کر دیں اور کہیں کہ میں ہی سب کچھ ہوں, تو عمران خان کو انہیں شٹ اپ کال دینا ہی پڑے گی. اس بیان کے بعد اب وہ میرے بھی پیچھے پڑ جائیں گے. سردار لطیف کھوسا نے مختلف سوالوں کے جواب میں کہا کہ پارٹی میں کوئی اختلافات نہیں ہیں. اگر کسی کو غلط فہمی ہے تو وہ عمران خان کو مائنس کر کے اپنے علاقہ بلکہ اپنے گھر نہیں جا سکے گا. انہوں نے کہا کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت آئے گی تو اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیں گے, بلکہ الیکشن لڑنے کا بھی حق ہوگا اور اس سلسلے میں پابندیوں کو ختم کر دیں گے. انہوں نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے امریکہ مداخلت کرے, ہم عوام کی حمایت چاہتے ہیں اور بانی پی ٹی آئی جلد رہا ہوں گے. یہ لطیف کھوسا صاحب نے جناب یہ بیان دیا ہے. اچھا جی, بھارت کے حوالے سے جو خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. 5 جنوری کو ایک حادثہ پیش آیا تھا بھارت میں, اور وہاں کا بھارت کا مقامی تیار کردہ ایڈوانس لائٹ ہیلی کاپٹر ہال دھرو, یہ اس ہیلی کاپٹر کا نام ہے, اس کے سبھی 330 ہیلی کاپٹرز کو جو ہے وہ گراؤنڈ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. اب یہ بڑی امبیرسنگ سچویشن ہوتی ہے, بھارت کا ہی بنا ہوا ہیلی کاپٹر اور اس کو 330 ہیلی کاپٹرز کو جو ہے وہ گراؤنڈ کیا جا رہا ہے. اور اس کی وجہ کیا, مطلب اس کو جو برانڈ کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر وہ یہ ہے کہ جی کچرا ہے. بالکل لٹرلی کچرا کیوں ہے کہ جناب اس کے اندر آئے دن مکینیکل فالٹس آتے رہتے ہیں. اور بیسکلی یہ ہیلی کاپٹر کوئی وہ فائٹنگ کے لیے استعمال نہیں ہوتا, بلکہ اس کا کام جو ہے وہ اس کا ہے مطلب سامان کی ترسیل کا کام ہے, اس کا کارگو یہاں سے وہاں لے جانا, یہ بیسکلی اس کا کام ہے. تو اس میں جو ہے وہ بیسکلی 2-3 دفعہ جو ہے سسٹمیٹک فالٹس آ چکے ہیں اس ہیلی کاپٹر میں, جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ اسے اب گراؤنڈ کر دیا گیا ہے. اور ماہرین اکثر مقامی ہتھیاروں کی ٹیکنالوجی پر دسترس جو ہے وہ حاصل چونکہ نہیں کر پاتے ان کے جو لوکل جو ٹیکنیشینز ہیں, اور بار بار اس کی وجہ سے یہ ہیلی کاپٹر جو ہے وہ خراب ہو رہے ہیں. دھرو بنانے کا فیصلہ بیسکلی یہ جو ہیلی کاپٹر ہے 1984 میں ہوا تھا, اور حسب روایت منصوبہ تاخیر سے تقریباً 20 سال کے بعد مکمل ہوا, اور تب سے یہ 410 ہیلی کاپٹرز جو ہیں وہ بن چکے ہیں, اور ان میں سے 410 میں سے 23 اب تک جو ہے وہ حادثے کا یا شکار ہو چکے ہیں یا وہ تباہ ہو چکے ہیں. تو یہ کافی بڑی ایک امبیرسنگ سچویشن جو ہے وہ بھارتی جو فورسز کے لیے جو ہے وہ سامنے آئی ہے. اس کے علاوہ ہم نے پچھلے دنوں ایک خبر آپ سے ڈسکس کی تھی, اور وہ یہ تھی کہ جناب پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان آج کل جو تعلقات چل رہے ہیں اس میں خاص طور پہ دونوں افواج کے درمیان جو ایک رابطہ بنا ہے اس پہ جو ہے وہ بھارت کو بڑی تشویش ہے. ہم نے آپ کو یہ رپورٹ بھی کیا تھا, اب اس کو بی بی سی نے بھی رپورٹ کیا ہے, اور اس کی ہیڈ لائن انہوں نے دی ہے کہ انڈیا کے لیے باعث تشویش 1971 کے بعد پاکستانی فوج کی پہلی مرتبہ بنگلہ دیش واپسی.
کہ جی 1971 کے بعد جو ہے وہ پاکستانی فوج، اب یہ اس طرح تو نہیں آئی پاکستانی فوج، لیکن اوبیسلی کانٹیکٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہوا ہے. اور اس چیز کو دیکھتے ہوئے آپ ذہن میں رکھیے گا یہ بہت سی اس طرح کی ڈیولپمنٹس ہوں گی کہ ہر قسم کے معاملہ جو ہے نا اس کو خراب کرنے کی کوشش کی جائے گی، کیونکہ بھارت اس طرح آرام سے نہیں بیٹھے گا. آئی ایم وارننگ یو آن دس. آپ کو بہت سے آنے والے مہینوں کے اندر، سالوں کے اندر اس طرح کی ڈیولپمنٹس آئیں گی جہاں پہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو جو ہے وہ خراب کرنے کی کوشش کی جائے گی. لیکن اٹس دا رائٹنگ آن دا وال اس وقت نظر آ رہا ہے، یہاں تک کہ بی بی سی ہیز آلسو رپورٹڈ آن دس کہ بھارت کے اندر جو ہے نا اس سلسلے میں بہت تشویش پائی جاتی ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.